اس سال برف باری بالکل بھی نہیں ہوا۔ دیکھو اوپر پہاڑوں پر دور دور تک برف کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اب لگتا ہے کہ قسمت جاگ اٹھا ہے۔ آہستہ آہستہ بادل آئے اور چھا گئے۔ اور دھیرے دھیرے برف باری بھی شروع ہوا۔ دراصل یہ اونچے اونچے پہاڑ بنا ہوا ہے۔ یہ پہاڑیں ہمارے گھروں کی چھتوں کی ٹینکی ہے۔ سردی میں موسم بہت زیادہ سرد ہونے کے باعث ان پہاڑوں پر برف پڑ جاتے ہیں اور یہ برف جم جاتے ہیں اور بہت بڑا خزانہ بن جاتا ہے۔ سردیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم تو پریشان ضرور ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ سردیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے گلیشیئرز بڑھ جاتے ہیں اور گرمیوں میں یہی برف پگھل کر نالی ندے اور دریاؤں کی شکل اختیار کرتے ہیں اور دور دراز نیچے تک سارے علاقوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے علاقوں میں اس سال برف باری بہت کم ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں کوہ پیما کی ایک ٹیم نے K2 کو بھی سر کیا، ورنہ سردیوں میں K2 کو سر کرنا ناممکن تھا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس سال برف باری بہت ہی کم ہوا ہے۔ لگ رہا تھا کہ تھوڑا بہت برف باری ہوگا، لیکن نہیں ہوا۔ تھوڑی سی مقدار میں برف باری ہونے کے بعد پھر سے موسم صاف ہوا ہے۔ برف اور بارش خدا تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نعمت ہوتا ہے۔ سوچو اس دنیا میں جتنے بھی جاندار بس رہے ہیں، ان سب کی پیٹ بھرنے کا دار و مدار بارش اور برف پر ہی منحصر ہے۔ انہی پانی سے ہی ہمارا بے جان زمین جاندار بن جاتا ہے اور وہاں سے قسم کے پیداوار پیدا ہوتے ہیں اور انہی سے ہم اپنا رزق پورا کرتے ہیں۔ برف باری کے بعد مطلع صاف ہو چکا ہے اور ہم اس منظر کو دکھانے کے لیے اوپر پہاڑ پر جا رہے ہیں۔ یہ راستہ جو ہمارا تھنگوار بک جانے کا راستہ ہے، اس پہاڑ کے اوپر جا کر ہم گاؤں کا نظارہ کریں گے۔ پاکستان کی شمالی علاقے جات، جسے عام طور پر گلگت بلتستان کہا جاتا ہے، یہاں سردیوں کا موسم انتہائی سخت سرد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے یہاں پر بہت زیادہ گلیشیئرز پائے جاتے ہیں۔ ان میں سیاچن کا گلیشیئر قابل ذکر ہے۔ مانا جاتا ہے کہ سیاچن کا گلیشیئر دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر ہے۔ تقریباً ہم اوپر پہاڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہاڑ سے نیچے ہم آپ کو گاؤں کا منظر دکھائیں گے۔ دیکھو گاؤں کا منظر بہت ہی حسین نظارہ دے رہا ہے۔ ہر طرف سفید ہی سفید چادریں بچھے ہوئے ہیں۔